ہاں جی یاد ہو گیا سبق؟ ٹھیلے ٹھیلے نہیں ویسے اچھا آج سردی بہت ہی ہے. سردی بہت ہی آج. چلو اللہ پاک خیر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ آیتیں دو تھی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 نمبر آیت یہ ہم نے کل پڑھی تھی. جن بھائیوں کو سبق یاد ہے وہ سنا دیں پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب کہا تم کو اے موسیٰ، اور جب تم نے کہا، اور جب تم نے کہا اے ہاں دیکھو نا، موسیٰ. تم نے اور تم کو کتنا فرق پہ گیا. تم کو کہا مطلب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور جب تم نے کہا جی اور جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جی حتیٰ نر اللہ جہارتاً، جب تک اللہ کو ہم دیکھ نہ رہے کھل کھلا. جی فآخذتکم الصاعقۃ، بس گری ان پر کڑک. جی وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہو. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تم کو ہم نے زندہ کیا موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یاد ماشاء اللہ ابو سفیان بھائی سنائیں گے. اب پہلے پڑھنا میں صحیح کیا سلام اللہ کے پڑھ گیا. کوئی گا کوئی گا. جہاں تک کہ جب تک ہم دیکھ نہ رہے اللہ کو پھر پکڑ لیا تجھے تمہیں بجلی کی کڑکیں وہاں تم ہوتے تم چند روز دیکھتے. تم پھر بات نہ تم زندہ کیا من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. جی ماشاء اللہ. ہاں جی کل نہیں سیکھے نا، چھٹی تھے سی. ابو سفیان بھائی عبد الرحمان بھائی سنائیں گے جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور جب قل تم دیکھ لیا یا اور کہا تم کو یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن، لن ہرگز نہیں نؤمنا، مان لائیں گے. یہ سب نے نون کے اوپر پیش پڑی ہے. لن ہرگز نؤمنا نہیں لفظ. مان لائیں گے لاکا تم پر حتیٰ نار اللہ، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں. جہرتاً کھلم کھلا. فاخذتکم الصاعقۃ، اور تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے. وانتم، اور تھے تم تنظرون دیکھتے. ثم، پھر بعثناکم زندہ کیا من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. جی ماشاء اللہ. جی یہ سبق سنا دیے ماشاء اللہ. عبد سنائیں گے ابو سفیان بھائی؟ ابو سفیان بھائی بھی سنائیں گے ماشاء اللہ. جب تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن، لن نؤمنا، سب نے ابھی میں کہہ رہا تھا بھی سب نے پیش ہی پڑھا ہے. لن نؤمنو پڑھا ہے. حالانکہ گرامر کے اعتبار سے نا لن حروف ناصبہ ہے. لن جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے نا تو اس کا آخری حرف، وہ مضارع کے 5 صیغے یہ معاذ بھائی کو پتہ ہے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے وہاں پہ زبر آتا ہے گرامر کے اعتبار سے. جی نؤمنا پڑھنا ہے. جی پکڑ لیا تم نے، پکڑ لیا تم کو کڑک نے. وہاں تم اور تم تنظرون دیکھ رہے. ثم،
پھر باسنا کو زندہ کیا ہم نے تم کو من بعد موتکم مرنے کے بعد تمہارے اللہ کو تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. جی ماشاء اللہ. جی آتے ہیں آج کے ہمارے سبق کی طرف. سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 اس کی آیت نمبر جو ہے 57 نمبر آیت آج ہمارے سبق کا حصہ ہے. ماشاءاللہ سبق کا آغاز کرتے ہیں. سارے بھائیوں کو سبق مل گیا نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم نون کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، اس کو لمبا کریں. رزق قاف کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے. رزقناکم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. یظلمون. جی یہ وظللنا ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر زا کی آواز نہیں آنی چاہیے. اور زا، ذال اور ضا ان میں فرق ہے نا. جی ضاد یہ سارے ملتے جلتے ہیں لیکن فرق کر کے پڑھنا ہم نے. ضا ہے اس کو ضاد نہیں پڑھنا، ضا ہے اور موٹا بھی کریں گے. وظللنا. آگے علیکم الغمام غین کے اوپر اس کو موٹا کریں گے. غمام. جی غمام. غامہ نہیں بیٹا، ہاں ڈبل میم ہے نا. آگے وَأَن پر غنہ کریں گے، واؤ کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے. وَأَنزَلْنَا. جی علیکم المنّ، منّا یہاں پہ غنہ کریں گے. منّ والسلوى. جی طیبات ما رزقناکم، یہاں پہ ما رزق قاف کو موٹا بھی کریں گے، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، را کو موٹا کریں گے، قاف پر قلقلہ بھی کریں گے. ما رزقناکم. جی وما ظلمونا. آگے لفظ ہمارے پڑھے ہی ہوئے ہیں، بار بار ہم نے پیچھے پڑھے. ترجمے کی طرف آ جاتے ہیں. لفظوں کے اوپر انگلی رکھ لیں تاکہ صحیح طرح سے ہمیں لفظوں کا ترجمہ کرنا آ سکے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا. سائے سے مراد بادل اللہ نے بھیجے اور اوپر ان کے چھائیں، چھاں ہوگی نا پنجابی میں، چھاواں کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے. جی وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، اور ہم نے سایہ کیا تم پر. الغمام بادلوں کا، الغمام بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوہ، من اور سلوہ، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ. جی کلو تم کھاؤ، من طیبات پکیزہ میں سے،
ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، وما ظلمونا اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ولیکن کانوا اور لیکن تھے وہ، جی انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ جی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں آیت کا ترجمہ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى من اور سلوہ، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، الٹ کر دیا عبد الرحمن بھائی، جو ہم نے تمہیں، وما ظلمونا اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ جی ترجمہ سمجھ آ گیا جی، ظلم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح کی چونکہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ نے انعام کیے ان کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے والی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو دوبارہ زندگی دی، ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ دریا وغیرہ سارے عبور کیے اور آگے صحرائے سینا میں پہنچے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا نا کہ آؤ اللہ سے ان کافروں سے جا کے جنگ کرتے ہیں، ملک شام کے علاقے پر جا کے ہم حملہ کرتے ہیں، چونکہ وہاں پہ کافر تھے وہ لوگ، تو انہوں نے کہا تھا موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، ہم نے کوئی نہیں حملہ کرنا، تم جاؤ اور جب فتح کر لو تو ہمیں بلا لینا۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب جانے، ہم نے کوئی نہیں جنگ کرنی۔ بزدل قوم تھی نا جی، کیا کہا انہوں نے؟ ہاں جی، کہنے لگے تم جاؤ، اور دیکھیں نا پیچھے یہ قوم کس طرح دریا عبور کر کے سمندر کو اللہ نے پھاڑا اور ان کے لیے رستے بنائے اور پھر ان کو اقتدار میں لائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ تورات دی، پھر جب ان کو کہا بھی شام کے اوپر جا کے حملہ کرو تو یہ کہتے ہیں بھی موسیٰ ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، تو جانے اور تیرا رب جانے، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، 9ویں سپارے کی آیت، کہا بھی تم جانو اور تمہارا رب جانے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ آج بھی کئی بندوں سے کہا جانا یار جا کے جہاد میں چلو، تو کہتے ہیں جی ہم سے جہاد کوئی نہیں ہونا، تم جانو جانا تو جاؤ، ہمیں کیوں چھیڑ رہے ہو، ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں۔ تو جہاد کا مقصد ہوتا ہے مظلوموں کی مدد کرنا، کافروں کی گردنیں اڑانا، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے۔ جی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں پہ صحرا کے اندر پہنچے، چونکہ یہاں پہ یہ انکار بھی کر چکے تھے کہ تم جانو اور تمہارا رب جانے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ ان کو پکڑ لیتا، عذاب آ جاتا، لیکن نہیں ہوا ایسے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو کچھ نہیں ہوتا۔ اب ان کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ کیا ہو چکا تھا؟ صحرائے سینا پر پہنچے، صحرائے مطلب چٹگل میدان ہے، اور کوئی کھانے کا ساز و سامان جو تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے، اب پریشان ہے اب کیا کریں۔ تو چونکہ انہوں نے کہا تھا ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم نے جنگ جوں گے، آگے جاتے مال غنیمت ملتا، کھانے پینے کو ملتا، لیکن انہوں نے کہہ دیا بھی ہم تو ادھر بیٹھے ہیں۔ صحرائے سینا میں ادھر ہی بیٹھ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا۔ کیا انعام کیا؟ اللہ نے بادلوں کو بھیجا، اور یہ جو دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے چٹیل میدان میں، گرمی کا موسم ہو، چٹیل میدان ہو، پانی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں، تو سچی بات ہے بادل کا آنا، سایہ آنا، ٹھنڈ کا ہونا، موسم اچھا ہونا، بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ کی طرف سے
بڑی نعمت ہے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے انعاموں میں سے جو بنی اسرائیل پر اللہ نے انعام کیے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ فل چٹگل میدان ہے، صحرائے سینا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اوپر سایہ کر دیا، بادلوں کو بھیجا، جاؤ یہ جو پٹی بھیجی بادلوں کی، اور جا کے ان کے اوپر سایہ کر دیا، اور یہ جو دھوپ تھی وہ موسم خراب تھا، سب کچھ اللہ نے صحیح کر دیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایک تو اللہ نے انعام یہ کیا کہ ان کے اوپر جی، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کیا۔ من اور سلوہ کیا چیز تھی؟ ابھی تک جو آپ نے سنا وہ کیا ہے بھلا؟ کھانے واسطے مطلب وہ تو پلیٹاں آندیاں سی، ٹھیر لگ جائے زمین تو ٹھیر لگتا ہے۔ اچھا ہاں اسی یہ بھی سنیا ہاں، مطلب ڈھیر لگ جاتے رات کو، کھانا پکا پکایا آتا اور ڈھیر لگ جاتے تھے۔ ہاں ہاں، یہ ایک رائے لکھی ہے علماء نے کہ کچھ وہ تھا چھوٹے ذروں کی طرح زمین کے اوپر وہ آ جاتا تھا اور وہ کھا لیتے تھے، یہ ایک رائے ہے جو قریب ترین ہے۔ باقی جو رائے ہے نا من اور سلوہ کے حوالے سے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھمبی ہوتی ہے نا، کھمبی آپ نے دیکھی ہے جس کے وہ پانی بھی نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القماءۃ من المن، یہ جو کھمبی ہے نا یہ من میں سے ہے۔ جو من موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا تھا نا، من اور سلوہ، ابھی تک ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں، لیکن صحیح حدیث کیا ہے کہ من کے اندر متعدد چیزیں تھیں، من کے اندر مختلف چیزیں تھیں۔ ایک یہ بھی تھی جو صحیح حدیث میں ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کتاب الطب کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القماءۃ من المن، کھمبی بھی اس من کا ایک حصہ تھی، من میں سے تھی، اور آپ نے فرمایا وشفاء وماؤها شفاء العین، کھمبی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو پانی ہے نا آنکھوں کے لیے شفا ہے، کس کی آنکھیں خراب ہو جائیں، آنکھوں میں موتیا ہو جاتا ہے، بیماری پڑ جاتی ہے یا کچھ چیز، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے، حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہوگی۔ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے اور صحیح حدیث ہے بالکل، بخاری مسلم ترمذی کی۔ ایک تو فرمایا کہ کھمبی من میں سے تھی، اس چٹیل میدان میں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ ان کے لیے کھانا تھی، وہ کھاتے تھے، ان کی بھوک بھی ختم ہوتی تھی، بیماریاں، ٹینشنیں، پریشانیاں جو بھی تھا نا اس کو کھانے کی وجہ سے نفسیاتی طور پہ وہ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہ نہیں تھا کہ آسمانوں سے پلیٹیں نازل ہوتی تھی، فرشتے پلیٹیں لے کر آتے تھے تو یہ وہ کھا لیتے تھے جس طرح مشہور ہے، یہ ایسا نہیں ہے سسٹم جی، کئی بندے یہ بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی پجیا گوشت، ہاں جی، اب یہ تو من ہو گیا نا جی، ہاں جی میں دسنا تو پیا نا، ایک تو یہ ہو گیا نا من کی تفسیر سمجھ آ گئی ہے جی، اور کچھ یہ بھی ہے کہ من جو تھا نا وہ میٹھی چیز تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ارینج کرتے تھے، لیکن وہ میٹھا کیا تھا یہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر وضاحت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا القماءۃ من المن وماؤها شفاء العین، یہ حدیث صحیح ہے، بخاری کے اندر ترمذی کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ وہ مختلف چیزیں تھیں جو انہوں نے بات کی نا کہ رات کے وقت، وہ ایک تفسیر کے اندر میں پڑھ رہا تھا وہ موجود ہے لیکن اس کا حوالہ آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، حوالہ نہیں ہے اس کا بھی۔ اچھا، دوسری جو تفسیر ہے نا سلوہ ایک بٹیر کو کہتے ہیں، بٹیر نما یا چڑیا جتنی ہوتی ہے نا، چڑیا یا اتنا وہ جانور پرندہ ہوتا تھا جو اس صحرا کے اندر بڑی کثرت سے تھے، اور یہ جو قوم بنی اسرائیل تھی یہ بڑی آسانی سے ان کو پکڑتے تھے اور ان کو باربیکیو کر کے کھاتے تھے، پون کے کی کر کے باربیکیو، آج کل تو یہ ہوئی نا، اور انہاں کو ہوتے نمک مرچا تے نہیں سی، آگ جلاتے تھے اور اس کے اوپر ہی بھونتے تھے، وہ آج کل اندہ کی بند ہے باربیکیو۔ تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ جانور اللہ کے حکم سے وہاں پہ کثرت کے ساتھ آتے اور اس کو وہ پکڑتے اور وہ کھا لیتے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ سلوہ، من اور سلوہ۔ کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں؟ من اور سلوہ کسے کہتے ہیں، سمجھ آ گیا جی جی جی۔
تو سلوا کی تفسیر جو ہے نا وہ بٹیر یا چڑیا نما شکل وہ جانور تھا، پرندہ چھوٹا، جو اس کے ارد گرد جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو وہ اللہ ان کے لیے ارینج کر دیتا تھا اور وہیں وہ کھاتے تھے پیتے تھے. یہ ہے من اور سلوا. تو اللہ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پکیزہ میں سے جو ہم نے تم کو دیا. نیچرل چیز جو ہوتی ہے نا وہ پکیزہ ہے، حلال اور طیب. حلال اور جی قرآن مجید میں بار بار حلال اور طیب کا لفظ ہے. یہ ہمیں اپنی فاؤنڈیشن سے ہمیں پتہ چلا ہے، تربیہ فاؤنڈیشن سے، ورنہ اس سے پہلے ہمیں اتنا نہیں پتہ تھا کہ بھی یہ کیا چیز ہے. طیب سے مراد کیا ہے؟ اور تیری خیر ہو جی. تو جو آپ کی صحت کو نقصان نہ پہنچائے، نیچرل ہو، قدرتی ہو، وہ ہے من طیبات. نیچرل ہو، جس میں کوئی جو ہے نا وہ فروٹ نہ جو ہے نا وہ کیمیکل نہ ملائے گئے ہوں، جو آپ کی صحت کو نقصان نہ پہنچائے، وہ طیب ہے. سمجھ آئی بات کی؟ جی یہ ہمیں تربیہ فاؤنڈیشن کے اندر ہمیں بتایا گیا. ورنہ اس کی تفسیر وہ پہ اب جو رزق اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا تھا نا وہ طیب تھا. من اور سلوا نیچرل چیزیں تھیں اور قدرتی غذائیں تھیں، بندے کو ہمیشہ جوان رکھنے والی، مضبوط کرنے والی غذائیں تھیں. تو اللہ کہتا ہے یہ کھاؤ. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم یہ مضبوطی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیچرل چیزیں کھائیں. جی ٹھیک ہے نا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا، نہیں ہم نے ظلم کیا، اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے، اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. اچھا ہم نے ظلم نہیں کیا، مطلب یہ جو ان کے اوپر عذاب آئے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، یہ ان کی اپنی غلطیاں تھیں، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا. اللہ تو فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ایک ذرے کے برابر بھی کسی جان پر ظلم نہیں کرتے. جی تو یہ قاعدہ قانون ہے. یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جس کی ہمیں سزا ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں چیزیں. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک کرے تاکہ یہ جو ظلم ہے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے، جو ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، ہم اس سے بچ سکیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.